الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو دو قسموں میں تقسیم فرمایا، مرد اور خواتین۔ اس دنیا کا نظام چلنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، ورنہ یہ دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کے لیے ماں کے اندر سکون رکھا ہے، اور بھائیوں کا سکون بہنوں کے پاس ہے، اور شوہر کا سکون اس کی رفیق حیات کے پاس ہے۔ جس گھر میں صرف مرد ہی مرد ہوں وہ تو ہوٹل کی طرح ہوتا ہے، اس کا گھر تھوڑی کہیں گے، وہ تو مکان ہے۔ ہاں، گھر کی زینت ماں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ دونوں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ اگر مرد دیندار ہو اور خدا نہ کردہ خواتین دیندار نہ ہوں تو وہ گھر کبھی بھی دیندار گھر نہیں کہلائے گا، وہ محلہ کبھی بھی دیندار محلہ اور دیندار بستی نہیں کہلائے گی۔ سارا ملک اگر ہو، اس میں بڑے بڑے قطب اور غوث رہتے ہوں، بڑے بڑے علماء رہتے ہوں، صوفی اور بزرگ رہتے ہوں، اتنی نمازیں پڑھنے والے کہ ان کے پیشانیوں پر نشانات پڑ گئے ہیں سجدوں کے، لیکن ان کی خواتین کے اندر اگر دین نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، تو یہ کہا جائے کہ یہ بستی بے دینوں کی بستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواتین کا جتنا اثر معاشرے کے اوپر پڑتا ہے، مردوں کا اتنا نہیں۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی ہے۔ اب تو ایجوکیشن والوں نے ان کا وہ مقولہ نقل بھی کیا ہے، اور جگہ جگہ ہمارے یہاں دیواروں پر لکھا ہے، مرد پڑھا تو فرد پڑھا۔ فرد مانے ایک مرد پڑھا، اس نے تعلیم حاصل کی، یہ ایک ہی ہے، تو اس نے پڑھا کہ عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، کیونکہ عورت کے ساتھ خاندان وابستہ ہے۔ یہ تو بالکل ایسا جیسے اللہ تعالیٰ نے جانور کے دو پر بنائے ہیں جس سے وہ اڑتا ہے، اڑان کرتا ہے۔ اگر بالفرض اس کے پاس ایک ہی پر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا اڑے گا،
اور اگر دو پر ہیں لیکن ایک تو بالکل اچھا پر ہے، مضبوط پر ہے، کوئی کمزوری نہیں، دوسرے پر میں کمزوری ہے، تو اس کے اڑان میں بھی کمزوری ہوگی۔ اب مور ہے، یہ پرندوں کا راجہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، آہا ہا، اللہ نے کیا اس کے سر پر تاج بنا رکھا ہے، اور اس کے وہ پر کتنے خوبصورت ہے، لمبی دم ہے، بس دیکھتے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سبق ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کو سمجھو، خالق کو پہچانو۔ ہمارے پیر صاحب کے پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے ولی گزرے ہیں، اور انتہا درجے کے متقی پرہیزگار اور عالم اور جید حافظ۔ ایسا قرآن پاک یاد تھا جیسے ہم کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ مجھے چڑیا گھر لے چلو، چڑیا گھر دیکھنا ہے۔ سب حیران ہو گئے، حضرت کو چڑیا گھر سے کیا واسطہ، یہ تو بزرگ آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، اور ہر وقت دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، کبھی یہاں بیان کیا، کبھی وہاں بیان کیا، کبھی مستورات میں، کبھی مردوں میں۔ لیکن بہرحال حضرت کا حکم تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بزرگ ہے، اس کا جانا فائدے سے خالی نہیں ہوگا، ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اب اس میں تو دن بھر لگتا ہے دیکھنے میں۔ دلی کا چڑیا گھر دیکھو کتنا لمبا ہے، آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، لمبا ہے، تو پتہ نہیں کتنے ہزار وہ جو کنال پر ہے وہ۔ بہرحال حضرت گئے، حضرت نے فرمایا مجھے سارا چڑیا گھر نہیں دیکھنا ہے، بس دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ کتنی؟ ایک شیر، ایک تو وہ ٹائیگر ہوتا ہے جس میں لکیریں لگی رہتی ہیں، وہ نہیں، لائن جس کو عربی میں اسد کہتے ہیں، اور کشمیری میں اس کو کہتے ہیں پہادرس، کیا جی، شیر ببر، جس کے گردن پر بہت سارے بال ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا، عوام کو تو معلوم ہے کون کہاں ہے، تو لے گئے اس کے پاس، دیکھا کہ وہ پنجرے میں ہیں، اور کئی جو ہے وہ کنال زمین پر اس کے لیے خالی کر دی گئی ہے، کئی مرلے ہیں، اس میں وہ رہ رہا ہے شیر، نظر تو آ رہا ہے، لوہوں کے سلاخوں کے پیچھے ہے، اور بہت اونچے اونچے وہ لوہے کی سلاخیں کھڑی کی گئی ہیں، اور ادھر سے اوپر کو اس کو وہ کرو کیا ہوا ہے تاکہ وہ چھلانگ مار کر باہر نہ آئے، تو اس کے لیے تو باہر آنا ناممکن ہے۔ وہاں گئے، وہاں دیکھتے رہے شیر کو اور روتے رہے، کیا دیکھتے رہے، گھنٹہ بھر دیکھتے رہے، بس آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آخر میں فرمایا دیکھو اس شیر کو جلال کتنا ہے، کیا ہے نا، اگر شیر باہر آئے گا کوئی ٹھہرے گا وہاں؟ سارے لوگ تو بھاگ جائیں گے، چاہے 1000 آدمی کیوں نہ ہو۔ وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہو اور بلم ہو اور لاٹھی ہو، وہ تو چلو ہم لگیں، لیکن خالی ہاتھ تو ہزاروں بھی بھاگ جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس کو جلال کتنا ہے، کیا کہتے ہیں، مخلوق کو جب ایسا جلال ہے تو خالق کا جلال کیسا ہوگا۔ تو مخلوق کو دیکھ کر خالق کی یاد آئے، یعنی اللہ یاد آئے۔ جب شعر ایسا ہے اور اس میں ایسا جلال ہے، ایسا غصہ بھرا ہوا ہے، تو جس کا پیدا کرنے والے شعر کا وہ کیسا ہوگا۔ اس کے بعد گئے مور دیکھنے کے لیے، کس کے لیے؟ مور کو بھی دیکھا، گھنٹے بھر اس کو دیکھتے رہے، اور مور گھوم رہا تھا، وہ جو اس کا اپنا وہ پنجرا تھا، وہ جالی والی لگی ہوئی تھی تاکہ اڑ نہ جائے، اس کے تو اوپر سے بھی وہ چھت بند کیا ہوا تھا، تو خوبصورت مور، اس کو بھی گھنٹے بھر تک دیکھتے رہے اور روتے رہے۔ پھر فرمایا آخر میں دیکھو اس کا جمال کیسا ہے، کیا یعنی خوبصورتی، کیسا خوبصورت ہے یہ مور، ہاں ہاں ہاں۔ پھر فرمایا کہ یہ تو مخلوق کیسی خوبصورت ہے، تو ایسا جمال اس میں ہے، جمال میں نے خوبصورتی، کہتے ہیں جب مخلوق میں ایسا جمال ہے تو خالق کا جمال کیسا ہوگا، خالق کا جمال۔ اصل میں اس کے بعد کیفیت طاری تھی، وہی دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ پھر فرمایا کبھی نظر میں جمال تیرا، کبھی نظر میں جلال تیرا، بسب دل اور خیال تیرا، وہاں سے کسی کا گزر نہیں، اور بہت روتے رہے۔ اس لیے مخلوق کو جب آدمی دیکھتا ہے خالق ضرور یاد آنا چاہیے۔ ہم لوگ چونکہ مخلوق کو بہت دیکھتے ہیں، لیکن مخلوق بنانے والے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اور جن کے پاس موبائل ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں وہ موبائل بند رکھیں، مختصر سا وقت ہے، 10-15 منٹ رہ گئے اب۔ تو مولانا روم فرماتے تھے رحمۃ اللہ کہ اے دل این قمر خوشتر یہاں کی قمر سازت، اے دل مجھے بتاؤ یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا وہ جس نے چاند کو بنایا، کیا خیال ہے؟
چاند زیادہ خوبصورت ہوگا چاند کا بنانے والا ہے. ہاں اے دل این شکر خوشتر یہاں کی شکر سازد. اے دل مجھے بتاؤ یہ شہد زیادہ میٹھا ہے یا اس کا نام مبارک جس نے شہد بنایا. شہد پان خود تھوڑے بنتا ہے, شہد اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا, مکھی شہد کے مکھیوں کے ذریعے سے. ہاں تو اور عجیب بات یہ ہے شہد کے بارے میں فرمایا فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے, شفا ہے. تو ایک بزرگ تھے اس کو شوگر کی بیماری تھی لیکن شہد بہت کھاتا تھا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو شوگر کی بیماری ہے, شہد نہ کھائیں یہ میٹھا ہے. حضرت کو بڑا غصہ آیا. فرمایا اچھا کیوں, اس سے نقصان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی شفاء للناس, یہ یقین کی بات ہے. کیا بڑا غصہ آیا اس پر کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ شہد تم کو نقصان پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد میں شفا ہے, شہد میں. پھر سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا شوگر کا پیشنٹ اگر شہد کھائے جو پیور شہد ہو, کیا دیسی شہد, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ شوگر فری ہوتا ہے. میٹھا تو ہوتا ہے لیکن وہ شوگر فری ہے. تو حضرت مولانا روم فرماتے تھے کہ اے دل این شکر خوشتر یہاں کی شکر سازد. اے دل مجھے بتاؤ یہ شہد زیادہ میٹھا ہے یا اس کا نام مبارک جس نے شہد بنایا. مطلب تو ہے کہ جب شہد میں ایسی مٹھاس ہے اللہ اللہ کرنے میں کیسی مٹھاس ہوگی. پھر فرمایا کہ اللہ اللہ اینچ اللہ اللہ اینچ, یہ فرمایا کہ اللہ اللہ یہ نام مبارک کتنا عجیب ہے. کیا ہے؟ شیر و شکر میں شو جانم تمام. یہ فرمایا کہ اللہ اللہ یہ کتنا مبارک نام ہے. اللہ اللہ کرتے کرتے میرا وجود جو اندر سے وہ شیر و شکر ہو گیا. شیر منے دودھ, شیر منے, اور شکر منے میٹھا. کہتے میرا اندر والا وجود ایسا لگتا ہے جیسے دودھ کے اندر آپ میٹھا ڈالیں گے, شکر ڈالیں گے, کوئی بھی میٹھی چیز, پھر اس کو کھا لیجیے کیسا ہے. یہ حضرت نے فرمایا اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام. کیا شکر ہے اللہ کا یاد آ گیا. بڑھاپا شروع ہو گیا نا, 63 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے اس لیے اب جلدی یاد نہیں آتا. اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام, شیر و شکر میں شو جانم تمام. چلیے بہرحال تو اب مور ہے, اتنا خوبصورت پرندہ ہے اور اس کو کہا پرندوں کا راجا. کیا مجھے بتائیے اگر اس کے پاس ایک ہی پر ہو ایک نہ ہو تو اس کو جانور راجا بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کا تو ایک ہی پر ہے, اس کا تو کوئی اس کو راجا بنانے کی تیار نہیں بنانے کے لیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس دشمن آ جائے پکڑنے کے لیے, وہ تو اڑان کرتا ہے نا, وہ تو اڑتا ہے. میں نے اپنے سامنے بھی موروں کو دیکھا ہے. ہمارے ایک دوست ایک جگہ رہتا ہے تو اس کے گھر میں صبح صبح کو وہ مور آتے ہیں, تو آ جاتے ہیں وہ مور صبح صبح, تو ان کو وہ دانہ بھی ڈال دیتا ہے. اور ویسے تو چڑیا گھر میں تو دیکھا ہی ہے کہ مور کیسا ہوتا ہے. تو مور اڑتا ہے, کسی کے ہاتھ نہیں آتا. اب اگر اس کے پاس ایک ہی پر ہے یا دونوں پر ہیں لیکن ایک بہت کمزور ہے, تھکتا ہے وہ پر اڑتے اڑتے, گر جائے گا نہیں گر جائے گا, کتا آ کے کھا لے گا, اس کو نوچ لے گا. لوگ آئیں گے افسوس کریں گے, افسوس کی بات, ہاں ہاں دیکھو اس مور کو تو کتے نے مار ڈالا ہے, کیسے خوبصورت پر بکھرے ہوئے ہیں. بس یہی مثال ہے کہ اگر بیٹا بھی دیندار ہے, شوہر بھی دیندار ہے, اور جو ہے وہ دوسرے گھر کے مرد حضرات نماز کے پابند ہے, لیکن خواتین خدا نہ کردہ بے دین ہیں. شوہر چلا گیا گھر سے, ڈیوٹی میں گیا, کھیت میں گیا, دکان پر گیا, اور وہ ادھر سے غلط قسم کے پروگرام دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اور نمازیں قضا کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے. یا اسی طرح سے دوسری چیزوں میں یہ مبتلا ہیں. تو وہ جو گھر کے اندر نمازوں کا نور تھا, کیا آپ کا دھیان میری طرف ہے نا, نمازوں کا نور, تلاوت کا نور اور انوارات, وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ انوارات بھی آتے رہتے ہیں لیکن ادھر سے ظلمت بھی آتی رہتی ہے. پھر دلوں میں جوڑ بھی نہیں رہتا ہے. شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی اور میری بچیاں دیندار بن جائیں اور ان کو دینی مزاج نہیں ہے, لیکن اس میں ان کا بھی زیادہ قصور نہیں, قصور ہم مردوں کا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر ہے کہ بھائی کھانا وقت پر تیار ہے یا نہیں, اور ہمارے چونکہ ہم لوگ تو زمیندار قسم کے ہیں بھائی وہاں سارے کام تو عورتوں ہی کرنے پڑتے ہیں. گائے سے دودھ لینا ہے یہ بھی تو ماں کا کام ہے, اور گھاس لانے ہے کہاں سے, کھیت سے, یہ تو بہن کا کام ہے. فلاں کام کرنا ہی تو یہ سارے کام یہی کر لیتے ہیں. اس کا تو ہمیں فکر رہتا ہے
کہ وقت پر کھیت میں کھانا پہنچنا چاہیے، ذرا دیر ہو گئی تو اس پر شور مچے گا، لیکن کبھی ہم نے ان کے دین کی کوئی فکر ہی نہیں کی۔ اسی لیے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک آدمی جو ہے وہ خوش ہے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جن کو اولاد نہیں، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے حکم پر، کہ اس میں حکمت ہوگی ضرور، جس کو نہیں بتایا گیا، جس کو اب کسی کے پاس بیٹا نہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو وہ سمجھتا بینا بچہ ہے بھی ٹھیک تو ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے، کیا ہے یا صحیح ہے نا غلط ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی حیثیت سے دنیا میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ امتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت حکم یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ایک کان میں اذان دے دو، دوسرے کان میں تکبیر پڑھ لو، جو تکبیر ہم نماز کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ سوال کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ نیا نیا آیا ہے اس دنیا میں، اس لیے سب سے پہلے اس کو تعارف کرانا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، جس کا یہ بندہ ہے، جس نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس کو تعارف کرانا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا یہ امتی ہے۔ نہ باپ کا تعارف، نہ دادے کا تعارف، نہ نانا کا تعارف، نہ گاؤں کے چوکیدار اور مقدم اور سرپنچ اور نہ ایم ایل اے اور ایم پی، کسی کا تعارف نہیں، اور ملک کے بادشاہ کا بھی تعارف نہیں، کیا کسی کا تعارف نہیں آتا، کہ اس کے باپ کا بھی تعارف نہیں کرانا، تعارف کرانا اس وقت بچے کو کیا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوال ہے وہ تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو الگ بات ہے، وہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن یہ فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن سے زیادہ عقل مند کوئی نہ دنیا میں آیا، نہ دنیا میں ہے، نہ آئندہ کبھی آئے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی کوئی قابل آدمی ہو، عبقری شخص، جینیس ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات میں ایسا عقل مند کوئی نہیں آیا جیسے عقل مند اللہ نے بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الحمدللہ۔ تو حضرت ہی نے فرمایا اس کے کان میں اذان دے دو، یہ بچہ سنتا ہے، اسی لیے جو بچے بہرے ہوتے ہیں نا وہ گونگے بھی ہوتے ہیں، اور جب سنتا ہے تو وہی بولی بولتا ہے نا۔ ارے والدین انگریزی بولتے ہیں، سارا گھر انگریزی بولتا ہے، تو بچہ کیا کشمیری بولے گا؟ انگریزی بولے گا۔ یہاں تو انگریزی پڑھنے کے لیے کتنے سال لگانے پڑتے ہیں۔ گھر کا ماحول عربی ہے تو بچہ خود بخود عربی بولے گا، تو گھر میں کشمیری بولتے ہیں تو کشمیری بولے گا، گھر میں اور کوئی پہاڑی زبان ہے، ڈگری زبان ہے، تو وہی بولے گا۔ کیوں؟ جب وہ سنتا ہے وہ یاد رکھتا ہے، پھر اس کے بعد جب سال، 1.5 سال، 2 سال جیسا بھی ہو وہ وہی دہراتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ وہ سنتا ہے، اس کے اندر ایک کیسٹ لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے جب پہلی بات اس دنیا میں آ کر اس کو بتائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ یہ سنے گا، ایک وقت آئے گا وہ اس کو دہرائے گا بھی۔ تو اللہ کی بڑائی کا تعارف، اس کی وحدانیت کا تعارف، رسالت کا تعارف، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز پڑھ لو، کیا ابھی نماز پڑھ لو، ابھی تو بیچارہ پیدا ہی ہوا ہے، حی علی الفلاح، آؤ، یہی کامیابی ہے، یہی آخر میں پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ عام اذانیں تو مرد دیتا ہے، عورت کو اذان دینے کا حکم، لیکن کتابوں میں لکھا ہے اگر بچہ پیدا ہو جائے وہاں کوئی مرد نہ ہو بالفرض، یہ بالفرض ہے، کیا عورتیں ایک عورت اذان دے دے گی کان میں، کس کی؟ تو جمعہ والی اذان تو نہیں دے گی، ظہر اور عصر والی اذان تو نہیں دے گی، کیونکہ اس کو اذان دینی ہی نہیں ہے، چاہے عورتیں جماعت بھی کر لیں کہیں، اس کی اب اذان نہیں، حتیٰ کہ اقامت کبھی اقامت بھی نہیں، لیکن یہ بچے کے کان میں اذان دینا اتنا ضروری ہے کہ مرد موجود نہ ہو تو کوئی ماں بہن آئے اور اس کے کان میں اذان دے دے، کیونکہ یہ تو صرف اس کے بچے کے کان میں یہ پڑھنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، یہ کوئی لوگوں کو نماز کے لیے بلانا نہیں ہے۔ تو بہرحال آدمی کہتا ہے کہ میرا بچہ ہے، کل جب میدان محشر ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اپنی غرض کے لیے تو آپ نے اس کو سب سکھایا، بچوں کو تم نے کھانا پکانا بھی سکھایا، استری کرنا بھی سکھایا، اور آج کل کے دور میں تو پڑھائی ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں آپ نے کرائی، میرا تعارف کرایا نہیں کرایا کہ تمہارا کوئی اللہ بھی ہے، تمہارا کوئی خالق و مالک بھی ہے، تمہارا کوئی نبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تم امتی ہو۔ میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا، اس نے کہا مجھے کچھ مسائل ہیں، میں نے کہا فون پر پوچھ لو،
اس نے کہا نہیں آمنے سامنے کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. بہت دور سے آیا وہ. تو میں نے اسے پوچھا منزل دور ہے, وہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں رہتا تھا, میں کسی اور ڈسٹرکٹ میں رہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے وہیں آنا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ میرے سر آنکھوں پر. میں اس کو پہچانتا نہیں تھا, جانتا نہیں تھا. ایک دن آگے وہ آ گیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ اس نے کہا میں فلاں ڈاکٹر صاحب ہوں. میں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا, آپ نے فون کیا تھا مجھے. اس کے بعد میں نے اس سے کہا ہاں بیٹے بتاؤ کیا پوچھنا ہے. اس نے کہا مجھے الگ سے بات کرنی ہے. کیا؟ ٹھیک ہے, مختصر یہ ہے کہ الگ سے بات کر لی. تو میں نے سوچا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ بچائے, کبھی بیمارداریاں بھی ہوتی ہے, کبھی جادو کے اثرات ہوتے ہیں, اسی لیے تو مولوی کے پاس آتے ہیں نا. کبھی جنات کے اثرات, کبھی میاں بیوی میں اختلاف ہوتا, اللہ بچائے, اور بھی چیزیں اس طرح کی کوئی بات ہوگی. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے پوچھنا ہے. میں نے کہا کس کے بارے میں, کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ وہ ہے یا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں؟ بہرحال تو مجھے تعجب ہو گیا, مجھے ہوتا بھی ہے تعجب. ابھی چند دن پہلے بات ہے, ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس گیا, تو ابھی اس کے برابر میں اور ایک دو پیشنٹ تھے, تب اس کے بعد اس کا نمبر آتا. تو ایک بیمار دوسرے سے کہنے لگا کہ ہے خدایش کریے زارہ پارا. کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگو, آؤزاری کر لو, وہ شفا دے گا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اے سکا جو خدا آنتند ہاوتن, کہ وہ ہے کہاں, لاؤ دکھاؤ مجھے. میں نے کہا وہی ہے جس پڑھنے سے صاحب نہ ملے وہ پڑھنا ہے. اور تو بہرحال میں نے کہا دیکھو ہم نے تو انسانوں کو دیکھا ہے لیکن انسان کو پڑھا نہیں. کیا ڈاکٹروں نے انسان کو دیکھا بھی پڑھا بھی ہے, ہمیں معلوم نہیں کہ اندر کیا کیا آرگنز رکھے ہوئے ہیں. سنا ہے کہ بھائی پھیپھڑے ہوتے ہیں اور جگر ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں, ہے نا, کلیجی ہے. لیکن وہ لوگ تو پڑھتے ہیں نا کہ اس کے اندر رگیں کتنی ہیں, جوڑ کتنے ہیں, اور پھر پھیپھڑوں کا کیا کام ہے, اور کلیجے کا کیا کام ہے, اور ہارٹ کس طرح سے پمپنگ کرتا ہے. یہ سارا نظام اس نے پڑھا ہے. دماغ کی قسمیں پڑھی ہیں, اور آنکھوں کا نظام پڑھا. تو آنکھوں کا ڈاکٹر الگ ہے, کان کا ڈاکٹر الگ ہے, اور جو ہے وہ تھراٹ کا بھی ENT ہے, اور ہارٹ کا بھی الگ ہے, ہڈیوں کا الگ ہے, سکن کا. تو انسان تو عالم اصغر ہے, تو ایک پورا ایک عالم ہے. ان کو تو زبردست معرفت ہونی چاہیے کہ بس فوراً سجدے میں جائیں. کیا کہ جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ جب مخلوق ایسی ہے تو کبھی کبھی آئینہ دیکھنا چاہیے نا. دیکھتے تو ہیں لیکن صرف آئینے میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرے سر کے بال ٹھیک ہے یا نہیں, وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ دیکھو جب میری آنکھیں ایسی, میرے آنکھیں بنانے والا کیسا ہوگا, ہے نا. جب میری پیشانی ایسی ہے تو میری پیشانی بنانے والا کیسا ہوگا. جب میں ایسا ہوں تو میرا خالق کیسا ہوگا. بعض لوگوں کو ناز ہوتا ہے نا اپنے کمال پر, اپنے حسن و جمال پر, اور اپنی طاقت پر, جوانی پر ہوتا ہے نا. تو جب ہم ناز کے قابل ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ قابل ناز نہیں ہے, اس پر تو فخر ہونا چاہیے نا. انسان کیا ناز کرے, معمولی بیماری لگ جائے اللہ تعالیٰ بچائے, کسی کام کا نہیں رہ جائے گا. ایک جوان معذور ہو گیا, استغفر اللہ, تو 4 سال سے بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی حرکت بھی نہیں کرتا. ایک جوان کا حادثہ ہوا تو وہ بس صرف سر ہلاتا ہے, کندھوں سے نیچے سارا ہی وہ جو ہے وہ بے حس ہے. تو انسان کیا حسن و جمال دکھائے گا. ایک صاحب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, استغفر اللہ. کوئی ایک بیماری مبتلا ہے, کوئی دوسری بیماری مبتلا ہے. تو اس طرح سے ایک جوان میرے پاس آیا, مجھے معلوم تھا یہ بیمار ہے, اس کو تھراپی دے رہے ہیں, لیکن وہ رومال باندھ کے آیا, پورا چہرہ بند کے جیسے عورتیں. میں نے پہچانا نہیں. میں نے اس سے کہا کہ السلام علیکم, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں فلاں ہوں. تو میں نے اس کو سینکڑوں مرتبہ دیکھا, بالکل قریب ہے اور دیندار ہے الحمدللہ. تو میں سمجھ گیا کہ اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپا کے رکھا ہے, اس کی داڑھی ختم ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ تھراپی لگاتا تھا نا, اس کی داڑھی اتنی خوبصورت اور بھری ہوئی. تو میں نے کہا داڑھی کا کیا حال ہے کیا؟ اس نے سر ہلایا کہ سب ختم. کیا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ چہرہ ذرا دکھاؤ مجھے اور یہ رومال ہٹا لو. جب دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا, ایک بال بھی اس کے چہرے پر نہیں تھا. یہ تو وہ جانے جس کے پہلے داڑھی تھی, لمبی داڑھی تھی, 1 مٹھ کے برابر, بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت داڑھی تھی. تو یہ تو تب لگے پتہ کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. ایک تو بغیر داڑھی کے ہوتا ہے تو اس کو تو زیادہ وہ نہیں ہوگا, لیکن جس کی داڑھی تھی اور شاید اس کی کبھی مونڈی بھی نہیں تھی, تو کیا آدمی ہے, کس چیز پر غرور کرے. آج ہے کل نہیں ہوگا. اس لیے قبروں کے اندر جانا ہے, وہاں دوسرا عالم ہے, وہاں کیڑوں کا گھر ہے. کیا جی, اس لیے زمین قبر آواز دیتی ہے ہر روز, تو یا ابن آدم, کیا
انا بیت ظلمہ فحمل سراجا، اے بنی آدم، اس میں دونوں آتے ہیں مرد عورت، آج آپ اپنے گھر میں ہیں، کوئی خوف و خطر نہیں ہے، ایک دن آپ کو آنا ہے یہاں، لیکن یہاں صرف اندھیری اندھیری ہے قبر میں۔ قبر میں کیا لائٹ ہوتی ہے کیا؟ کون وہاں لائٹ رکھتا ہے؟ کہتے وہ یہ اندھیرا گھر ہے، فحمل سراجا، فحمل چراغ لے کر آنا، چراغ جی روشنی کا انتظام کر کے وہ آنا وہی دنیا سے، وہ صلاۃ اللیل، وہ رات کی نماز ہے، وہ رات کی یہ قبر کہتی ہے اس سے۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے آج میں اپنے گھر میں ہوں، اللہ نے مجھے گھر دے دیا ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، لیکن ایک وقت ہوگا نکلنا پڑے گا دنیا سے۔ تو دوسری آواز لگاتی یا ابن آدم انا بیت الوحشہ انا بیت الوحدہ فحمل مونسا، اس کا مطلب ہے کہ اے بنی آدم کہ آج آپ گھر میں ہیں، آپ کا خاندان ہے، پریوار ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ساری چیزیں ہیں نا یہ، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو یہاں آنا پڑے گا، آپ کو یہاں، لیکن یہاں تنہائی ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، اس سے آپ نے غمخوار کو ساتھ لانا کیا؟ تو کون جائے گا وہاں؟ کوئی نہیں جائے گا۔ وہ تلاوت القرآن، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب، ان کا ایک عجیب خواب ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہر جگہ بیان کروں، اور کرتا بھی ہر جگہ بیان، اس لیے کہ مجھے خود اچھا لگتا ہے یہ خواب، اور مجھے اس خواب سے بہت نفع پہنچنا بھی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میرا انتقال ہو گیا، آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، ہاں میرا انتقال ہو گیا، تو مجھے قبر میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل جوان قبر میں داخل ہوا، انتہا درجے کا خوبصورت، کہ ایسا خوبصورت دنیا میں ہوگا ہی نہیں کوئی، اور بڑا قوی اور طاقتور۔ یہ آ کے میرے سرانے بیٹھا دائیں جانب کو، تھوڑی دیر گزری پھر ایک ایسا ہی جوان آیا، بہت حسین و جمیل اور بہت قوی، لگتا ہے اس سے زیادہ قوی ہے۔ تو اس نے اس کو اشارہ کر دیا پہلے والے نے کہ تم اس طرف کو رہو، میں اس طرف رہوں۔ اس کے بعد دو فرشتے آئے جن کو منکر نکیر کہتے ہیں نا، تو دو فرشتے آئے، ان کے ہاتھ میں کاغذ تھا اور قلم۔ تو یہ جو میرے سرانے بیٹھا تھا سر کے پاس فرشتہ، تو اس نے ان فرشتوں کو اشارہ کیا اپنی طرف آنے کا، تو اس کے قریب آ گیا، تو ان کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا وہ کاغذ ان سے لے لیا، اور ان کے ہاتھ میں قلم تھا وہ بھی لے لیا۔ تو اس کاغذ کے اوپر سوالات کے جواب لکھ دیے، سوالات کے جوابات لکھ دیے، اور ان سے کہا جاؤ اللہ کے حوالے۔ وہ دونوں فرشتے چلے گئے، وہ منکر نکیر تھے۔ اس کے بعد وہ جوان مجھ سے کہنے لگا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو پہچانتا ہی نہیں، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا حضرت میں تمہاری فجر کی نماز ہوں، میں تمہاری فجر کی نماز، یا یہ تو تم صبح کی نماز پڑھتے تھے، میں وہی ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا اللہ کے بندے تم نے زندگی میں کبھی فجر کی نماز قضا ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کو ایک حسین و جمیل شخص بنایا۔ تو اس کے بعد اس نے سینہ ٹھوک کے کہا میں اکیلا کافی ہوں۔ کیا؟ میں اکیلا، یعنی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، بالکل میں اکیلا کافی ہوں۔ وہ جو دوسرا آیا تھا اس کے بارے میں کہا کہ ان کو پہچانتے ہو، جو دوسرا جوان ہے آپ کے پاؤں کی جانب کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو ویسے بھیجا گیا اکرام و احترام کا، یہ تمہارے قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ تمہارے قرآن پاک کی، جو تم دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور جو تم نے قرآن پاک کی خدمت انجام دی، یہ وہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو عمل انسان دنیا میں کرے گا دوستو قبر وہی ہوگی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں، خاکی معنی انسان، خاکی خاک فارسی لفظ ہے، اور خاک کے معنی آتے ہیں مٹی، ویسے کشمیری میں بھی استعمال ہوتا ہے خاک سیاہ، کیا خاک سے کرہین میوز ہے نا، خاکت کیا شکین ہے۔ تو یہ ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں، یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ نوری ہے نہ نوری میں جنتی، ناری میں دوزخی، کہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جیسا یہ عمل کرے گا ویسے اس کو جانا پڑے گا۔ برے اعمال لے کر جائے گا تو دوزخ میں جانا پڑے گا، اور اچھے اعمال لے کر جائے گا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی۔ یہ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگوں کی قبر بالکل جنت ہے اور کچھ لوگوں کی قبر اللہ بچائے بالکل دوزخ ہے۔ اور حدیث میں ہے، اسی حدیث میں، کہ قبر آواز لگاتی ہے لیکن وہ آواز ہم نہیں سنتے،
اگر سنیں گے تو پردہ فاش ہو جائے گا نا. جب دکاندار سنے گا کہ قبر آواز دے رہی تو دکان چھوڑ کر بھاگے گا, اور ماں بہن جب سنے گی قبر کی آواز تو کھانا وہیں رکھ دے گا, پہلے نماز پڑھے گی گھر میں ہی صحیح, تو سارے لوگ تو دوڑے بھاگیں گے. تو ایمان بالغیب کیسے رہے گا؟ تو آواز دیتی ہے یا ابن آدم انا بیت الافائی والاقارب فاہمل تریاقا, اے ابن آدم دیکھو دنیا میں تم بھاگتے تھے سانپ کو دیکھ کر, اور گھروں کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ کوئی جانور اندر نہ داخل ہو جائے, حتیٰ کہ مکھی اور مچھر بھی اندر نہ آ جائے تو جالیاں لگا دی جاتی ہیں. بھائی گھروں میں جالی کیوں لگا دی جاتی ہے؟ اسی لیے تو نا کہ مچھر نہ آ جائیں, تنگ کریں گے مچھر اور مکھیاں تنگ کریں گی. مکھی اگرچہ ڈستی نہیں ہے اور ڈنک نہیں مارتی ہے, لیکن مچھر تو ڈنک مارتے ہیں نا, اور سونا حرام کر دیتے ہیں رات کو, نمازیوں کے پاؤں کاٹتے ہیں. تو فرمایا کہ تم نے گھروں میں انتظام کر لیا. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ بس 10 منٹ رہ گئے, کل 5 منٹ, وہ ذرا تھوڑا صبر کر لیں. اب دعا ہوگی انشاءاللہ, پھر آپ چلے جائیں گے, مجھے بات ختم کرنے دیں, آپ بات نہ کریں. تو قبر کہتی ہے کہ دنیا میں تو تم نے اپنے آپ کو بچایا, کس سے؟ مچھروں سے اور سانپ سے اور بچھو سے, لیکن جب یہاں آؤ گے یہ گھر ہے سانپوں کا. کس کا؟ استغفر اللہ. یہ نہیں یہاں ایک سانپ, یہ سانپوں کا گھر کیا اور بچھوؤں کا گھر. انا بیت الافائی والاقارب فاہمل تریاقا, کہ بچاؤ کا سامان ساتھ لانا. وہ صدقہ و احراق الدموع, وہ صدقہ اور خیرات ہے, آنسو بہانا ہے, آنسو. تو خواتین بہت کوتاہی کرتی ہیں, ساری نہیں اکثر. بعض خواتین تو الحمدللہ سبحان اللہ نمازوں کے پابند, اور جو موقع مل گیا درود شریف کی کثرت کرتے ہیں الحمدللہ. اب تو بچیاں خوب پڑھتی ہیں, میرا دل خوش ہو جاتا ہے, چونکہ میرا آنا جانا رہتا ہے جگہ جگہ. تو جگہ جگہ ہمارے مکاتب چل رہے ہیں, لوگوں نے قائم کیے ہیں مسجدوں کے اندر مکاتب, بچیاں پڑھتی ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے. اور پرائیویٹ سکولوں میں ہم نے دیکھا کہ بچیاں حافظ ہو گئی, کیا اس کا میں خود گواہ ہوں, اور 10-10 پارے 7-7 پارے انہوں نے بچیوں نے یاد کیے. اسی کی بچیاں محنت کرتی ہیں, یہ الحمدللہ اول آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور صلاحیت دے دے, وقت کی قدر دے دے. تو لڑکے پیچھے رہ گئے, کیا وہ تو بس PUBG میں لگ گئے اور ڈرگس میں لگ گئے, اللہ تعالیٰ بچائے. تو انہوں نے دنیا بھی تباہ کر دی اپنی, اور آخرت بھی تباہ کر دی. تو الحمدللہ ہم شاباشی دیتے ہیں بچیوں کو کہ شکر ہے اللہ کا ان کا دینی مزاج ہے. بعض مرتبہ گھر میں والدین کا مزاج دینی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بہت ساری بچیاں ہیں, کالج میں جاتی ہیں, یونیورسٹی جاتی ہیں, اور MBBS بعض ختم ہو چکا ہے, بعض کا ابھی چل رہا ہے, اور دوسری ڈگریاں کری, کوئی M.Tech کر رہی ہے, کوئی کچھ کر رہی ہے. تو پردے کے پابند ہیں, کیا بالکل تیاری نہیں ہوتے پردہ اتارنا کہیں اگر جانا ہو. تو والدین ہی پریشان کرتے ہیں اور تانا بھی دیتے ہیں, سنی بوریش, کیا سنی بور کے کوئلے کی بوری کی طرح ہے تو, من شائق ہے. استغفر اللہ. تو بعض مرتبہ کے والدین اور بھائی بے دین ہوتے ہیں تو وہ بچیوں کو بہت رکاوٹ بنتے ہیں, اس کی سزا ملے گی. تو بہرحال جس کے گھر میں دینی ماحول ہے, بچے دیندار ہیں, شوہر دیندار ہے, اور جو ہے وہ والدین دیندار ہے, بہت شکر کرنا چاہیے اس چیز کا. تو گھروں کا ماحول ایک دینی ماحول بننا چاہیے. دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے. بادشاہ بھی مر گئے, وزیر بھی مر گئے, شہزادیاں بھی مر گئیں, رانیاں بھی مر گئی, ہے نا, قبروں میں پہنچے اور سب سڑ گئے وہاں قبروں میں. اللہ کے پیارے تو موجود ہوتے ہیں, تو اس لیے دیکھنا ہے ایک دن ہم کو بھی جانا پڑے گا قبر کے اندر. کس کے اندر؟ تو ساتھ لے کر کیا جائیں گے؟ آخری کلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی فکر مردوں کی تھی اتنی فکر, بلکہ اس سے زیادہ فکر خواتین کی تھی. یہ تو لگتا ہے کہ جناب خواتین کا اجتماع ہو رہا ہے, یہ شاید شریعت کے خلاف ہو. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خواتین کے اندر تشریف لے جاتے تھے, صرف خواتین. مردوں کے پیچھے بھی ہوتی تھی. وہ اس زمانے میں عیدگاہ آتی تھی اور جمعہ کی نماز میں آتی تھی, 5 وقت بھی مسجد نبوی میں پڑھتی, باقی مسجدوں میں نہیں. تو دیدار کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا. تو ان کے چہرے کا دیدار بھی تو ایمان کو مضبوط کرتا ہے. ہم 1000 نفل پڑھیں, 1000 لاکھ نفل, تب بھی وہ کیفیت تیاری نہیں ہوگی جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ہوتی تھی. تو وہ حضور کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمیں سکون ہی نہیں ملتا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہ دیکھیں. صحابہ کرام خود بے چین ہوتے تھے کہ ہم کب پہنچے مسجد نبوی میں اور دیدار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس لیے عورتیں خود آتی تھیں اور اب ان کو بلاتے بھی تھے. تو عورتوں کے اجتماع میں آپ تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ خواتین کے اجتماع میں تشریف لے گئے اور فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار. اے خواتینوں صدقہ دے دیا کرو, خیرات کر لیا کرو. کیوں؟ کہا میں نے دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا اور مالداروں کو دیکھا.
تو انہوں نے کہا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی وسلم کیا وجہ ہے، آپ نے وہاں عورتوں کو زیادہ دیکھا؟ تمہارے اندر 2 بیماریاں ہیں، کتنی؟ دوسری روایت میں اور 2 ہیں، تو 4 کل ہیں، میں چاروں بتاتا ہوں۔ تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ، ایک تو تمہاری زبان خراب ہے، کیا ہے؟ لعنت بہت کرتی ہو، لعن تان، دوسروں کو تانے دے دینا، لعنت بھیجنا دوسروں پر، اور غیبتیں، اور دوسروں کے بھائی وہ فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ کسی کو بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کو تانے دیتی ہیں عورتیں ہی، کسی کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو بس اس کو بھی تانے۔ ایک تانا پہلے دیتے تھے ہمارے یہاں بہت عورتیں، اب وہ تانا نہیں دیتی ہیں، کیوں؟ وہ کوئی بیمار ہوتی تھی پہلے زمانے میں، زیادہ بیمار تو نہیں ہوتے تھے نا، کوئی اس کو تانا دیتے، مرض لدی کیا یعنی اس کی یہ مریض ہے۔ اب تو اللہ بچائے، تو اب تو بہت بیماریاں پھیل چکی ہیں، تو شاید ہی کوئی تندرست ہو۔ کسی کے کمر میں درد ہے تو کسی کے گھٹنوں میں درد ہے تو کسی کو تھائرائیڈ نے پکڑ لیا ہے، کسی کو شوگر نے مار دیا ہے، اب تو یہ ہے۔ لیکن باقی تانے دیتے ہیں، کسی کی غربت پر تانا۔ فرمایا کہ دیکھو جو تم تانا دیتے ہو اس کی وجہ سے میں نے عورتوں کو دیکھا دوزخ میں جل رہی ہیں۔ تانا دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بیٹیاں ہیں کسی کو تو اللہ دیتا ہے، کسی کے پاس بچہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کو تانا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال دوسرا فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، تم ناشکری کرتی ہو، کیا ناشکری کرتی ہو، یہ دوسرا بتا دیا۔ دوسری روایت میں ہے میں نے مردوں مالداروں کو جہنم میں دیکھا اور عورتوں کو۔ حضرت کیوں؟ کہا مالداروں کو دوزخ میں پہنچا ان کے مال نے، کس نے؟ کیوں؟ وہ مال میں مشغول رہے، نہ نمازیں پڑھی، نہ تلاوت، فرصت ہی نہیں آئی، پھر مال کے حقوق بھی پورے نہیں کیے کہ زکوٰۃ دیتے، عشر دیتے، الا ماشاء اللہ، اور خرافات میں مال خرچ کیا، شادیوں میں خرچ کر لیا، ڈیکوریشن میں خرچ کر لیا، سیر سپاٹوں میں خرچ کر لیا، تو یہ مال ان کو لے گیا دوزخ میں، چل دوزخ پہنچا۔ عورتوں کو 2 چیزوں نے غافل کر دیا، ایک سونے کی محبت نے، سونا اور چاندی، اور دوسرا کپڑوں کی محبت نے۔ کس نے؟ ایک خاتون کا انتقال ہوا تو بے سلے کپڑے 60 جوڑ تھے، کتنے؟ 60 سوٹ کا یہ جوڑ تھے، 60 سوٹ، یہ ابھی سلے ہوئے نہیں تھے، سلے ہوئے کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ خواتین کی بڑی تمنا رہتی ہے کہ میرے پاس کپڑے زیادہ سے زیادہ ہوں، دنیا سے نکلے گا تو کیا لے گا؟ 2 گز کفن کا ٹکڑا ہوگا لباس تیرا۔ اس لیے کبھی کبھی جو ہے سفید کپڑا ہاتھ میں لے کر کہنا چاہیے آخر میں یہی میری قسمت میں ہوگا اور کچھ نہیں، سارے کپڑے یہیں رہیں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ سونے کا بھی یہی ہے، تمنائیں ہیں۔ ابھی ایک سونے کا جھگڑا میں وہ سن رہا تھا فون کے اوپر، آپ بھی تو سن رہے تھے نا، کہ سونے کی لڑائیاں ہیں کیا؟ کہیں کہتے ہیں سونا کم لایا، کہتے ہیں کہ بس سونا ڈپلیکیٹ تھا، کہیں کہتے سونا اچھا نہیں تھا، اس کو اتنا لایا مجھے اتنا ہی لیا، بس سونے کی پریشانیاں ہیں۔ تو ٹھیک ہے سونا ہونا چاہیے، لیکن کیا اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ تو فرمایا سونے کی محبت نے ان کو دوزخ میں پہنچایا، اور پھر زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ میرے پاس ایک جوان آیا، وہ ایک بالی لے کر آیا، سونے کی بالی، تو ایک جوڑی ہوتی ہے نا، ایک بالی تو ٹھیک تھی، دوسری بالی جو وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹے یہ ٹوٹا ہوا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہوا تو اب جو اس سے کان سے نکالا گیا نا غسل کے وقت، نکالنا ہی تو ہے نا، انگوٹھی وہ بھی نکالنی ہے، ایک تو نکلا دوسرا بالی نکلا نہیں، تو ہم نے اس کو توڑ کے نکالا۔ کیا کوئی پلاس ولاس لایا ہوگا؟ تو وہ خاتون اس وقت کیا کہتی ہوگی جو اس پر ہے، جس کو غسل دیا جا رہا ہے غسل کے تختے پر، یہی تو کہتی ہوگی کہ جو کانوں میں تھا وہ بھی لے گئے، وہ بھی۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرا، ایک نہیں 2 جنتیں اس کو ملیں گی، ایک سونے کی جنت، دوسری چاندی کی جنت، وہاں عیش کر لو، جتنا سونا پہنو۔ اسے دنیا میں زیادہ سونے کی وہ چاہت نہیں رکھنی چاہیے، یہ سونا تو یہ رہتا ہے نا، کوئی ساتھ نہیں لے جاتا ہے۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، کہا مجھے ٹینشن ہے، میں نے کہا کس چیز کا؟ کہتے ہیں کہ میری وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہم اس کو درکاگن کہتے ہیں، یعنی وہ دیور کی بیوی، اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ نہیں، دیور کی بیوی، درکاگن، جی دیور کہتے ہیں نا اس کو، شوہر کے بائی کی بیوی، ہاں درکاگنی اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، اب میرے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کہ اس کے پاس 7 پاؤنڈ ہے، میرے پاس 5 ہی ہیں، یہی ٹینشن ہے مجھے۔ میں نے کہا بیٹے سنو، کیا؟ میں نے کہا اس کے 7 پاؤنڈ بھی یہی رہیں گے، تیرے 5 پاؤنڈ بھی یہی رہیں گے، نہ وہ 7 پاؤنڈ لے کر جائے گی قبر میں، نہ آپ 5 پاؤنڈ، ہی تو یہی رہتا ہے نا،
بس آنکھوں کی تمنا ہے. ہمارے ایک بزرگ نے کتاب لکھی بہشتی زیور، کیا کہ نہیں جنت کے زیور. تو اندر اس میں جنت کے زیور کی بحث نہیں ہے کہ والیاں یہ ہوں اور وہ ہوں، یہ اس سے چاندی کی بحث نہیں ہے. ضمناً تو ہے زیور پہننا خواتین کے لیے اجازت ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، یہ سب چیزیں لکھی انہوں نے. تو اصل میں وہ اعمال ہیں کیا، جس کی وجہ سے انسان جو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ اعمال صالح ہیں. کیا ہیں؟ اعمال صالح ہیں. تو میری درخواست آپ سب حضرات سے یہ ہے کہ اللہ سے یقین مانگے. کیا ایک بزرگ نے کہا کہ اگر اللہ مجھ سے فرمائیں گے کہ مانگو اپنی اس امت کے لیے جو مانگنا ہو، لیکن ایک ہی دعا، کیا دوسری نہیں. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ حضرت آپ کیا مانگیں گے؟ صحت مانگیں گے، روزگار مانگیں گے، جن کے پاس اولاد نہیں اولاد مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ انہوں نے کہا میں امت کے لیے یقین مانگوں گا. کیا کہ یا اللہ امت کو یقین عطا فرما. کہا کیوں؟ کہ یقین ہی تو کم ہے، یقین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 3% یا 5% مرد نماز پڑھتے ہیں فجر کی مسجد میں. کچھ لوگ تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن جماعت نہیں ملتی، کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، کچھ لوگ قضا کر کے پڑھتے ہیں. تو مجھے بتائیے اگر کسی طالب علم کسی اسٹوڈنٹ کی کتاب میں 100 میں سے 5 نمبر آئیں، کتنے؟ کیا کہیے وہ فیل ہے یا پاس ہے؟ اور کیسا فیل ہے؟ والدین بھی ناراض ہو جائیں گے اور نانیحال والے بھی، ماموں سب ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے تم نے ہم کو شرمندہ کر لیا. سکول والے کہیں گے ہے چکورت مدرسہ کا ریکارڈ خراب، تو نے سکول کا ریکارڈ خراب کر دیا، تم نے ہماری تو کشتی لٹیا ہے، ڈبو دی. یہ کیا تماشا کر رکھا تم نے؟ 100 میں سے 5 نمبر آگے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، لے لو جاؤ یہاں سے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ حق نہیں ہے کہ اے آج کل کے مسلمانوں تم نے ہمارا دین بدنام کیا ہے؟ کہ کیوں؟ تم کو تو 5% آ گئی. کتنے؟ تو خواتین کے لیے تو بہت آسان ہے نا، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں انشاءاللہ. ایک تو نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ المستعان. کیوں؟ محشر کے میدان میں اسی کا سب سے پہلا سوال ہوگا، نماز کا. تو جو نماز میں ہی ناکام ہو گیا، اللہ بچائے، وہ کس میں کامیاب ہو جائے گا پھر؟ اور پہلا سوال نماز کا ہوگا. کیا یہ اللہ کے سے محبت کی کمی ہے؟ محبت کی اگر محبت آ جائے گی اللہ کے دل میں، انتظار رہے گا کہ کب وقت آئے گا میں سجدہ کر لوں. اس لیے بزرگ بہت سارے کہتے تھے کہ رات کب آئے گی. کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رات کب آئے گی؟ کہ کیوں؟ رات آتی ہے تو مزہ آتا ہے لمبے لمبے سجدوں میں، دن میں تو ڈسٹرب ہوتا ہے نا. تو یہ نہیں سمجھنا کہ صرف مرد حضرات جو ہے کمال کو پہنچے، خواتین تو پتہ نہیں کس کس کمال کو پہنچی. آج بھی ایسی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی چیزیں مجھے دکھاتا ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب تو اولیاء بہت کم ہوتے ہیں اور زیادہ مردوں میں ہوتے ہیں، عورتوں کے بارے میں تھا اب شاید کوئی ہو، لیکن یہ میرا ذہن غلط، میرا خیال غلط تھا. کیا جی تو یہ چیز الحمدللہ کسی کے واسطے سے معلوم ہو چکی ہے. خواتین میں بہت ساری بزرگ اس وقت بھی موجود ہیں. کیا اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری، بالکل دنیا کی محبت دل سے نکل چکی ہے. تو ہم کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اہل بیت سے ہونی چاہیے، صحابہ کرام سے ہونی چاہیے، اولیاء کرام سے ہونی چاہیے، دین سے ہونی چاہیے محبت سب سے زیادہ، قرآن مجید سے ہونی چاہیے، اللہ کی یاد سے ہونی چاہیے. کیا کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ خود بڑا ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد بڑی ہے. فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کسی سے راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہے. تو اللہ نے ہم کو مفت میں ایمان دیا ہے، مفت میں ایمان دیا ہے، ہم کو ایمان کوئی کہیں سے لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ایمان دے دیا. اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ المستعان. تو ایک تو نمازوں کی پابندی کریں گے، تلاوت کریں گے، اور 4 تسبیحات. کیا یہ ایک عمومی وظیفہ ہے، یہ کوئی وہ بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ جناب میں پڑھوں گا وظیفہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور وہ ہوگا. نہیں، ایک تیسرا کلمہ ہے. کیا سبحان اللہ، جنت کے درخت لگ جاتے ہیں. ایک روایت میں کہ جو صبح 100 مرتبہ پڑھے گا، شام کو 100 مرتبہ پڑھے گا، 100 حجوں کا ثواب ملے گا. کس کا؟ واہ، روزانہ حج کر رہا ہے، ایک نہیں 100. یہ روایت میں ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیر میں یہ روایت موجود ہے. اور اسی طرح سے درود شریف. کیا ہاں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں، 200 300 آرام سے ہو جائیں گے. اور بعض بچیاں تو بہت پڑھتی ہیں. ایک خاتون مجھے ملی، اس کو ہم نے اٹھایا تھا راستے میں، تو دور جانا تھا ایک جگہ انہی کے علاقے میں. تو اس نے اترتے وقت اس نے کہا مفتی صاحب آج میں نے 10,000 درود شریف پڑھ لیے. کتنے؟ میں نے کہا سبحان اللہ 10,000. چلو ہم 10,000 نہ صحیح 1000 ہی پڑھ لیں، آج جمعہ کا دن ہے، درودوں کا دن ہے نا. تو جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے
اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کرتا ہے۔ ایک ہمارے ایک نعت خان نے کہا تھا کاش مالک تمس پریشانی، کیا کاش مالک تمس پریشانی آسیس دم بدم خیال نبی۔ اس کا مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساری پریشانیوں کو دور کرے گا دم بدم، ہر وقت جس کو خیال آتا ہو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسری تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہیں تک پڑھ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں واسألہ التوبہ، 100 مرتبہ یہ بھی پڑھ لیں صبح اور شام۔ اور چوتھی تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 4 تسبیحات کی پابندی کریں گے۔ پرہیز کچھ بھی نہیں ہے، پرہیز گناہوں کا ہے، کیا کھانے کا پرہیز نہیں، لیکن فرمایا مومن زیادہ نہیں کھاتا ہے، کیا مومن 1 آنت کھاتا ہے، کتنے؟ جی تو غیر مومن 7 آنت کھاتا ہے، اس لیے زیادہ کھانے کی ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث کتابوں میں لکھا ہے جس کو زیادہ کھانے کی ہوس ہو یہ دل کی بیماری ہے، کیا ہے؟ جی ہاں، گناہوں کا پرہیز ہے۔ آج موبائل کا دور ہے نا، اپنے آنکھوں کی بہت حفاظت کر لیں۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنے ساتھیوں سے، بھائیوں سے کہ موبائل غلط استعمال نہ کریں، اس سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اپنا خوف بھی عطا فرمائے۔ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔